اسکرین پر نظر آنے والا یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ یو کے پی ایم یعنی بورس جانسن ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ بورس جانسن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے بورس جانسن سے جڑی جس چیز کا ذکر کریں گے اس کے بارے میں شاید ہی آپ میں سے کوئی انسان پہلے سے جانتا ہوگا۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ بورس جانسن کی کہانی کیا ہے۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ یو کے پی ایم یعنی بورس جانسن ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ بورس جانسن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہی ہوں گے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے سامنے بورس جانسن سے جڑی جس چیز کا ذکر کریں گے اس کے بارے میں شاید ہی آپ میں سے کوئی انسان پہلے سے جانتا ہوگا، بلکہ یہ تو یو کے پی ایم سے جڑا وہ راز ہے کہ جو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو حیران کر دے گا۔ دراصل دوستو، اس وقت یو کے کی پی ایم کی گدی پر بیٹھے ہوئے بورس جانسن کوئی اور نہیں بلکہ ترک سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے ایک وارث ہیں۔ وہی سلطنت عثمانیہ کی جس کی گنتی اتہاسک طور پر دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنتوں میں کی جاتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آخر ترکی کے ساتھ ساتھ مسلم دنیا کے زیادہ تر علاقوں پر قائم سلطنت عثمانیہ کا وارث ہزاروں کلومیٹر دور یعنی لندن تک پہنچا کیسے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کلیئر ہے کہ بورس جانسن تو عیسائی دھرم کو فالو کرتے ہیں، جبکہ سلطنت عثمانیہ ایک کٹر سنی اور مسلم سلطنت ہوا کرتی تھی۔ تو آخر ایک عیسائی انسان سلطنت عثمانیہ کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں انہی سارے سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، بورس جانسن کے پردادا کا نام علی کمال ہوا کرتا تھا کہ جو 20ویں صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کے ایک معزز اور اہم انسان مانے جاتے تھے۔ بورس جانسن کے پردادا یعنی علی کمال نے اپنی زندگی میں 2 شادیاں کی تھیں، جن میں سے ان کی پہلی بیوی کا نام تو ونیفرڈ براؤن تھا، جبکہ دوسری بیوی کا نام سبیحہ خانم تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی دوسری بیوی یعنی سبیحہ سے چلنے والی نسل تو آج تک مسلمان ہے، لیکن ان کی پہلی بیوی یعنی ونیفرڈ براؤن کی اولادیں ایک نسل آگے بڑھ کر ہی عیسائی ہو گئی تھیں۔ دراصل دوستو، ترکی میں ہی پیدا ہونے والے علی کمال نے اپنی سٹارٹنگ کی ایجوکیشن تو استنبول سے ہی کمپلیٹ کی تھی، مگر ہائر ایجوکیشن کے لیے انہوں نے پیرس کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی بڑے بڑے شہروں میں ایک لمبا وقت گزارا تھا، اور اسی دور میں ہی انہوں نے 1903 میں ونیفرڈ براؤن نام کی ایک سوئس انگریز عورت کے ساتھ اپنی پہلی شادی کی۔ کچھ وقت کے بعد علی کمال کی اس پہلی بیوی سے 2 اولادیں ہوئیں، جن میں سے بڑی بیٹی کا نام سلمہ جبکہ چھوٹے بیٹے کا نام عثمان رکھا گیا۔ ان دونوں کی پیدائش کے کچھ وقت کے بعد ہی علی کمال کی اس پہلی انگریز بیوی کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے اب علی کمال نے اپنے دونوں بچوں کو ان کی اچھی پرورش کرانے کے لیے ان کی نانی کے گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا، جو اس وقت لندن میں ہوا کرتا تھا، اور اس طرح سے اب علی کمال کی دونوں اولادوں نے ایک انگریز گھر پر پرورش پانا شروع کر دی۔ دوستو، کیونکہ علی کمال سلطنت عثمانیہ کے ایک خاص اور اہم انسان تھے، اسی لیے وہ کمال اتاتürk ترک کی پارٹی کے سب سے بڑے دشمنوں کی لسٹ میں بھی آیا کرتے تھے۔ علی کمال وقت پر جہاں بھی موقع ملا کرتا تھا وہاں کمال اتاتürk ترک پر تنقید کرنا نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دھیرے دھیرے اب کمال اتاتürk ترک کی پارٹی کے لوگوں کے ٹارگٹ پر آ چکے تھے۔ 1909 میں جب اچانک سے علی کمال کو یہ محسوس ہوا کہ اب ان کی جان کو خطرہ ہے تو انہوں نے ترکی سے انگلینڈ جانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف علی کمال کی پہلی انگریز بیوی سے پیدا ہونے والے دونوں بچے کہ جو اس وقت لندن میں اپنی نانی کے گھر پر پرورش پا رہے تھے، ان کے ناموں کو بھی بدل دیا گیا۔ ان کے نانی کے گھر والوں نے ان کے مسلم ناموں کو انگلش میں بدل دیا۔ علی کمال کا بیٹا کہ جو پہلے عثمان ہوا کرتا تھا، اب اس کا نام ونیفرڈ کمال جانسن کر دیا گیا، اور بس یہیں سے ایک جانسن فیملی کی شروعات ہوئی۔ علی کمال کے بیٹے عثمان یعنی ونیفرڈ کمال جانسن نے جوان ہو کر ایرین ولیمز نام کی ایک انگریز عورت سے شادی کر لی، اور بعد میں ان دونوں کے گھر بھی ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی، جس بچے کا نام اسٹینلی جانسن رکھا گیا۔
याद रहे कि ये वही स्टैनली जॉनसन हैं कि जिनका बेटा आज यूके की पीएम की गद्दी पर बैठा हुआ है और जिसको हम लोग बोरिस जॉनसन के नाम से जानते हैं। इस हिसाब से बोरिस जॉनसन अली कमाल के सगे परपोते हैं और इस वक्त बोरिस जॉनसन की फैमिली में उनके माँ बाप के अलावा सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके कुछ और भाई बहन भी मौजूद हैं। हालांकि दोस्तों, अली कमाल की सबीहा नाम की वो दूसरी बीवी के जो धर्म से मुस्लिम थी, उनसे पैदा होने वाली औलादें आज भी न सिर्फ मुसलमान हैं बल्कि तुर्की देश में ही रहती हैं। अली कमाल और सबीहा से पैदा होने वाले बेटे जकी अल्प के आज के दौर में 2 बेटे हैं, जिनमें से एक का नाम सिनान तो दूसरे का नाम सलीम अल्प है। आपको बताते चलें कि बोरिस जॉनसन ने इस्तांबुल का 1980 में पहली बार दौरा किया था और उस वक्त बोरिस जॉनसन सिर्फ और सिर्फ 19 साल के एक स्टूडेंट थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस्तांबुल के इस दौरे में बोरिस जॉनसन किसी और के घर नहीं रहे थे बल्कि जकी अल्प के उसी घर में रहे थे कि जो उनका एक हिसाब से खानदानी घर है। यानी उन्होंने अपना वो पूरा वक्त अपने उन खानदानियों के साथ गुजारा था कि जो अब धर्म से मुस्लिम हैं। आज के इस वीडियो में ये यूके का प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, जिनका ताल्लुक उस्मानी सल्तनत से मिलता है। इनके जो परदादा थे अली कमाल थे। अली कमाल ने 2 शादियां की थी, एक अंग्रेज औरत के साथ में और एक मुस्लिम औरत के साथ में। फिर इसके बाद में जो अंग्रेज बीबी इनकी थी वो फौत हो गई और जब फौत हो गई तो इनके एक बेटी और एक बेटा था, उनको इन्होंने अपने ननिहाल को भेज दिया और दूसरी औरत जो थी वो यहीं पर रहने लगी। फिर इसके बाद में वहाँ पर जब तख्ता पलट की जो उम्मीदें होने लगी तो अली कमाल जो इनके जो परदादा थे वो सीधे इंग्लैंड चले गए और इंग्लैंड जाने के बाद में फिर इसके बाद में आपको जो है अगवा किया गया। अगवा करने के बाद में आपका कत्ल कर दिया गया और इनके जो इंग्लैंड जो है यूके में जो इनके बेटे थे उनके वहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई है और एक बेटी की पैदाइश। उन्हीं में से जो इस वक्त जो है बोरिस जॉनसन जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं वो अली कमाल के परपोते हैं। ये उस्मानिया सल्तनत की ही नस्ल चल रही है। आज की वीडियो की ये कहानी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।